رپورٹس کے مطابق ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ایک ایسے منظرنامے پر غور کیا تھا جس کے مطابق ایران میں مستقبل کے اقتدار کی ایک ممکنہ شکل کے طور پر محمود احمدی نژاد کو پیش کیے جانے کی بات کی گئی تھی۔ یہ بات ہضم کرنا ایسے کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہے جو یہ جانتا ہے کہ احمدی نژاد کون ہے اور کس طرح برسوں تک انہیں دنیا کے سب سے معروف اسرائیل مخالف رہنماؤں کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ تو آخر پورا معاملہ کیا ہے اور یہ دعوے کیوں کیے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیانات سے اسرائیل کو نقصان نہیں فائدہ پہنچایا؟ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور مجھ سے آج بی بی سی ریڈز میں سنیے اسی بارے میں صحافی سعید جعفری کی یہ تحریر۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ محمود احمدی نژاد وہ شخص ہیں جنہوں نے ہولوکاسٹ پر سوال اٹھایا، اسرائیل کو ایک جعلی ریاست قرار دیا اور بین الاقوامی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کی ضرورت کا دفاع کیا۔ اس نوعیت کے موقف اور بیانات نے احمدی نژاد کو ان شخصیات میں شامل کر دیا جن کا حوالہ اسرائیلی حکام اکثر دنیا کو ایرانی خطرے کی وضاحت کے لیے دیتے رہے ہیں۔ اب یہی نام ایک بار پھر حالیہ ایران جنگ کی عجیب ترین کہانیوں میں سامنے آیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد کو مستقبل کے اقتدار کی ایک ممکنہ شکل کے طور پر دیکھے جانے کا خیال دراصل اسرائیل کے اس منصوبے کا حصہ تھا جو آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت اور ایران میں طاقت کے مرکزی ڈھانچے میں عدم استحکام کے بعد کے دور کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ محمود احمدی نژاد اور ان کے قریبی ساتھیوں نے ابھی تک اس رپورٹ پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے اور احمدی نژاد اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں اس بارے میں بھی کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ کہانی اتنی غیر معمولی تھی کہ بہت سے امریکی اور اسرائیلی تجزیہ کاروں نے بھی اسے شک کی نظر سے دیکھا۔ بنیادی سوال سادہ ہے، اسرائیل اور امریکہ ایک ایسے شخص پر کیوں اعتماد کریں گے جو برسوں تک اسلامی جمہوریہ ایران کے سب سے سخت اسرائیل مخالف بیانیے کی علامت بنا رہا؟ اس تضاد نے بعض مبصرین کو یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا احمدی نژاد کی شبیہ اتنی سادہ نہیں تھی جتنی گزشتہ برسوں میں دکھائی جاتی تھی۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ احمدی نژاد ایک ایسا دشمن تھے جو اسرائیل کے لیے فائدہ مند تھے؟ اس کہانی کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمود احمدی نژاد کے ایران سیاست میں عروج کے زمانے کی طرف واپس جانا ہوگا۔ وہ سن 2003 میں تہران کے میئر منتخب ہوئے تھے اور اس وقت تک وہ ایران کے سیاسی منظرنامے میں زیادہ مشہور شخصیت نہیں تھے۔ احمدی نژاد سن 2005 میں انصاف، سادگی اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، لیکن وہ جلد ہی عالمی سطح پر ایک نمایاں شخصیت بن گئے، اپنے داخلی ایجنڈے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل، امریکہ اور ہولوکاسٹ کے بارے میں اپنے بیانات کی وجہ سے۔ اکتوبر 2005 میں تہران میں عالمی سطح پر صہیونیت کے بغیر دنیا کے عنوان سے ہونے والی ایک کانفرنس میں محمود احمدی نژاد نے کہا تھا کہ امریکہ اور صہیونیت کے بغیر دنیا ممکن ہے۔ اس تقریب میں انہوں نے روح اللہ خمینی سے منسوب ایک جملہ دہرایا جسے مغربی میڈیا نے اس طور پر پیش کیا کہ گویا انہوں نے اسرائیل کو نقشے یا صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بات کی ہو۔ تقریباً ایک سال بعد تہران میں ہولوکاسٹ پر نظر ثانی کے موضوع پر ایک متنازع کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور اس اجلاس میں ہولوکاسٹ کی اصلیت کا انکار کرنے والی معروف شخصیات کی شرکت نے عالمی سطح پر شدید رد عمل کو جنم دیا۔ کئی اسرائیلی عہدیداروں نے اور تجزیہ کاروں نے بعد میں برسوں میں کھل کر کہا کہ محمود احمدی نژاد نے اپنے سخت بیانات اور ہولوکاسٹ کے انکار کے ذریعے دراصل اسرائیل کے مفاد میں کام کیا۔ سن 2008 میں موساد کے سابق سربراہ افراہیم ہیلوی نے انہیں اسرائیل کے لیے ایران کا سب سے بڑا تحفہ قرار دیا کیونکہ ان کے مطابق احمدی نژاد کے بیانات نے دنیا کے لیے ایران خطرے کو سنجیدگی سے لینا آسان بنا دیا۔ اس معاملے نے احمدی نژاد کی کچھ ناقدین کو یہ سوال اٹھانے پر بھی مجبور کیا کہ کیا ان کی پالیسیز اور بیانات نے عملی طور پر ایران یا اس کی حکومت کے بجائے اسرائیل کو زیادہ فائدہ پہنچایا۔ احمدی نژاد نے ایران پر عائد پابندیوں کو پھٹا ہوا کاغذ قرار دیا، جوہری معاملے کو ایک زیادہ نازک مرحلے تک پہنچایا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف کئی قراردادوں کا باعث بنے اور ملک کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی مبصرین کا خیال تھا کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ایرانی خطرے کے بیانیے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ایک زندہ اور بلند آواز مثال بنانے کے طور پر مدد کی۔
یقیناً احمدی نژاد کے حامیوں کا موقف ہے کہ انہوں نے اس دور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری بیانیے کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک خارجہ اور نظریاتی پالیسی اختیار کی اور ان کا مقصد در حقیقت اسرائیل اور مغرب کا مقابلہ کرنا تھا، نہ کہ ان کی مدد کرنا۔ لیکن محمود احمدی نژاد اپنی صدارت کے خاتمے کے بعد ان کی آیت اللہ علی خامنئی اور ایران کے طاقتور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ ایران کی نگہبان کونسل نے انہیں کئی بار نااہل قرار دیا اور وہ آہستہ آہستہ خود کو ایک مکمل حکومت حامی شخصیت سے بدل کر ایک تنقیدی، عوامی اور حتیٰ کہ اقتدار کے کچھ ڈھانچوں کے مخالف سیاستدان کے طور پر پیش کرنے لگے۔ حتیٰ کہ ایوان صدر میں اپنے دور کے دوران سپریم لیڈر کی حمایت نے کم از کم ظاہری طور پر یہ یقینی بنایا کہ احمدی نژاد کو دیگر سابق سربراہان مملکت کی طرح مکمل طور پر نظر انداز نہ کیا جائے اور وہ مصلحت تشخیص کونسل کے رکن کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس درمیان سوشل میڈیا پر احمدی نژاد نے اپنے لیے ایک نئی چھوی بنانے کی کوشش کی۔ انگریزی میں ٹویٹس کرنا، یونیورسٹی آف مشیگن کی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دینا یا امریکہ کے معروف ریپ اور ہپ ہاپ گلوکار ٹوپاک شکور کے اقوال کا حوالہ دینا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اس بات پر تعریف کی جسے وہ امریکی سیاسی بدعنوانی کے خلاف جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے قومی سلامتی میں ایران اور شعبہ محور پروگرام کے ڈائریکٹر راز زمین نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا، احمدی نژاد اپنی صدارت کے دوران عوامیت پسندی اور موقع پرستی کا ایک امتزاج تھے، ایک ایسا شخص جو ایک طرف اسرائیل کی تباہی کی بات کرتا ہے اور ہولوکاسٹ کا انکار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف کبھی کبھار متضاد اور غیر متوقع موقف اختیار بھی کر لیتا ہے۔ زمین نے مزید لکھا کہ حالیہ برسوں میں محمود احمدی نژاد نے خود کو زیادہ معتدل اور ایرانی و مغربی عوام کے لیے قابل قبول دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگرچہ بعض جائزوں کے مطابق انہیں ایرانی معاشرے کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حمایت 9 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ملک ایران میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کے کسی منظرنامے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احمدی نژاد کے پاس نہ تو کوئی مضبوط تنظیمی بنیاد ہے اور نہ ہی پاسداران انقلاب انہیں حمایت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی نہیں، نیو لائنز نامی ایک تجزیاتی جریدے نے جو خارجہ پالیسی اور مشرق وسطیٰ پر رپورٹ کرتا ہے، 5 اگست 2025 کو رپورٹ کیا کہ احمدی نژاد نے گوئٹمالا اور ہنگری کا سفر کیا تھا، یعنی ایسے دورے جنہیں بعض مبصرین نے غیر معمولی قرار دیا، خاص طور پر ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ احمدی نژاد نے سن 2023 میں گوئٹمالا کا دورہ کیا، جو امریکہ کے بعد تل ابیب سے یروشلم اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ انہوں نے 2025 میں ہنگری کا بھی دورہ کیا، جہاں اس وقت کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی حکومت کو یورپ میں اسرائیل کے قریبی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ہنگری کے دورے کے بارے میں تفصیلات واضح نہیں ہیں۔ احمدی نژاد کے بڈاپیسٹ کے دورے کے ختم ہونے کے 6 دن بعد ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملے شروع ہوئے۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، تاہم بعض مبصرین نے اسے مشکوک قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سے پہلے امریکی جریدہ دی اٹلانٹک نرماک میں واقع محمود احمدی نژاد کے گھر پر حملے کی خبریں بھی دے چکا تھا۔ اس اشاعت میں لکھا گیا تھا کہ احمدی نژاد کے بعض رشتہ داروں کے مطابق ایران جنگ کے پہلے دن ہونے والا یہ حملہ انہیں نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس میں ان کے گھر کی گلی کے داخلی راستے پر تعینات سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان کے بقول یہی فورسز دراصل احمدی نژاد کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے اس بیانیے کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے لکھا کہ احمدی نژاد کے حوالے سے امریکی اسرائیلی منصوبہ ایران کی قیادت میں تبدیلی کے ایک بڑے منظرنامے کا حصہ تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق محمود احمدی نژاد کو اس منصوبے کے کچھ حصوں کا علم تھا، لیکن بعد میں وہ اس سے بددل ہو گئے۔ اس موضوع پر نیو یارک پوسٹ نے ایک تنقیدی رپورٹ میں لکھا کہ اس بیانیے کو ماہرین کی جانب سے سنجیدہ شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ معاملے کو مزید حساس بنا دیتا ہے کہ اگر احمدی نژاد کو حملے سے پہلے اس منظرنامے کی کسی حصے کا بھی علم تھا تو یہ معلومات انہیں کیسے پہنچی، اور اگر وہ اس سے لا علم تھے تو پھر اس منصوبہ بنانے والوں نے کیوں یہ تصور کیا کہ بحران کے وقت وہ ان کے کھیل کا حصہ بن سکتے ہیں۔
ان سوالات کے واضح اور حتمی جوابات ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے لیے BBC فارسی سے گفتگو کرنے والے 3 امریکی ماہرین اس بات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ احمدی نژاد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کا کوئی سنجیدہ عملی منصوبہ موجود تھا۔ نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر اور امریکن فارن پالیسی کونسل میں انسداد دہشت گردی کے سینئر فیلو میکس ابراہمز کہتے ہیں کہ اس بیانیے کو بہت زیادہ احتیاط اور شکوک کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے دوران بڑی تعداد میں غلط معلومات گردش کر رہی تھی اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اسرائیل احمدی نژاد جیسے شخص کی واپسی کا خیر مقدم کرے گا جو ہولوکاسٹ کا انکار کرتا تھا اور ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کی ایک معروف تاریخ رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی احمدی نژاد ایران کی قیادت کے لیے کوئی پرکشش آپشن نہیں تھے، کیونکہ ان کی اقتدار میں واپسی ایک فاتح اور تبدیلی لانے والے صدر کی شبیہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ امریکن فارن پالیسی کونسل کے سینئر نائب صدر اور اسٹیٹ کرافٹ اینڈ اسٹریٹجی کے ایڈیٹر ایلون برمن کا بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کو اسرائیل اور امریکہ کے کسی قابل اعتبار عملی منصوبے کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق احمدی نژاد کا ہولوکاسٹ سے انکار اور ایران کے جوہری پروگرام کو تیز کرنے میں ان کا کردار دونوں ہی ایسے عوامل ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس طرح کے آپشن کو انتہائی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ برمن کے خیال میں زیادہ امکان یہ ہے کہ احمدی نژاد کا نام دیگر ممکنہ آپشنز کے ساتھ زیر غور آیا ہوگا، لیکن آخر کار وہ امریکہ اور اسرائیل کی اولین ترجیح نہیں ہے۔ تاہم یہ بات خود میں ہی سوالیہ نشان ہے کہ احمدی نژاد کو ایران کی مستقبل کی قیادت کے ممکنہ آپشن میں شمار کیا گیا۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو اور پینٹاگون کے سابق عہدیدار مائیکل رابن اس بیانیے کو خیالی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اپنے قارئین سے بے نام ذرائع پر حد سے زیادہ انحصار کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تاہم رابن کا یہ بھی ماننا ہے کہ مغرب میں بہت سے لوگ اب تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ایرانی معاشرے کے ایک حصے میں احمدی نژاد کیوں مقبول رہے ہیں۔ ان کے مطابق اپنی صدارت کے دوران احمدی نژاد نے خود کو ایک عوامی اور بدعنوانی کے مخالف سیاستدان کے طور پر پیش کیا۔ وہ صوبوں کے دورے کرتے تھے، عوامی اجتماعات میں لوگوں کے مسائل سننے، مقامی حکام سے کھلے عام سوالات کرنے اور بعض اوقات مسائل کے حل کے لیے براہ راست رقم بھی تقسیم کرتے تھے۔ یقیناً بعد میں احمدی نژاد کے قریبی ساتھیوں پر بھی بدعنوانی کے الزامات عائد ہوئے، اگرچہ احمدی نژاد نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کی حکومت نے چوروں کے ہاتھ پکڑے، اس لیے اب عدلیہ کی طرف سے ان پر چوری اور بدعنوانی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ معاشرے کے نچلے اور محروم طبقات کے کچھ حصوں کے لیے احمدی نژاد کو اسلامی جمہوریہ کی روایتی سیاستدانوں سے مختلف بنا کر پیش کیا، ایک ایسی مقبولیت جس کے آثار بعض مبصرین کے مطابق آج بھی ایرانی معاشرے کے کچھ حصوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دوران نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ پر اٹھنے والے شکوک کے جواب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اخبار کو اپنی رپورٹ پر مکمل اعتماد ہے اور اس بات پر زور دیا کہ شائع شدہ بیانیہ امریکی، اسرائیلی اور ایرانی عہدیداروں اور واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ذرائع کے ساتھ گفتگو کا نتیجہ ہے۔ بعض امریکی تجزیہ کاروں کے برعکس جنہوں نے BBC فارسی سے گفتگو میں ابتدائی بیانیے پر سوال اٹھایا، اسرائیل کے چند صحافیوں اور سیکیورٹی ماہرین نے زیادہ توجہ اس نقطے پر دی ہے کہ اگر ایسا کوئی منظرنامہ واقعی موجود تھا تو یہ ایران کے طاقت کے ڈھانچے اور معاشرے کے بارے میں اسرائیل کی گہری غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈینی سیٹرنووچ، جو اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے قومی سلامتی کے سینئر فیلو اور اسرائیل کے فوجی انٹیلیجنس کے تحقیقی شعبے میں ایران ڈویژن کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے ایکس پر لکھا کہ احمدی نژاد کو تاج پہنانے کی کوشش ایرانی سیاسی نظام کی گہری ناسمجھی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ احمدی نژاد کی اینٹی سیمیٹک بیانات کی تاریخ ہے اور اگرچہ ان کی علی خامنئی اور پاسداران انقلاب کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، لیکن ان کی طاقت کے ڈھانچے کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں تھی اور پاسداران انقلاب نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی۔ سٹرینووچ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ احمدی نژاد کو اقتدار میں لانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پورے نظام کا منہدم ہونا ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ فضائی حملوں اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی صحافی اور سیکیورٹی تجزیہ کار یوسی میلمن، جو برسوں سے
موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایکس پر لکھا کہ یہ کہانی کئی حوالوں سے پاگل پن پر مبنی لگتی ہے۔ ان کے مطابق اگر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ درست ہے تو یہ ظاہر کرتی کہ موساد اور اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس نے ایران کو کس حد تک غلط سمجھا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر نسلی اقلیتوں یعنی کردوں کے حملوں اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے ایران کے خاتمے کے خیال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اسرائیل اور امریکہ کے جنگی منصوبہ ساز خیالی دنیا میں رہ رہے تھے۔ ظاہر زمیں جو اسی ادارے میں ایران اور شعبہ محور پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے ایک موقف میں کہا کہ ایسے منظرناموں کا بنیادی مسئلہ ایرانی معاشرے کو حد سے زیادہ سادہ تصور کرنا اور ایران کی طاقت کے پیچیدہ ڈھانچے کو نظر انداز کرنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل واقعی ایران میں سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں تو انہیں جادوئی نوعیت کے حل کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ جلا وطن رہنما ہوں، نسلی گروہ ہوں یا ایسا سیاستدان جن کے پاس کوئی حقیقی تنظیمی ڈھانچہ یا عوامی بنیاد موجود نہ ہو۔ تو اب آخر میں ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود ایک سوال برقرار رہتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر احمدی نژاد ہی کیوں، ان کا نام کیوں سامنے لایا گیا؟ شاید اس کا جواب ان کی 3 خصوصیات کے ایک عجیب و غریب امتزاج میں پوشیدہ ہے: شہرت، داخلی تجزیہ اور علی خامنئی سے فاصلہ۔ احمدی نژاد ایران کے اندر ایک معروف شخصیت ہیں، حکومت چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، معاشرے کے نچلے طبقات کی زبان اور نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے نظام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کچھ غیر ملکی ماہرین کے نقطہ نظر سے یہی خصوصیات انہیں انتشار کے وقت ایک ممکنہ آپشن بنا سکتی ہے، ایک اتحادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عارضی چہرے کے طور پر جو طاقت کے ڈھانچے میں درار ڈالنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ محمود احمدی نژاد میں اس طرح کی کردار کو حاصل کرنے کے لیے نمایاں کمزوریاں بھی موجود ہیں۔ ان کے پاس نہ تو مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہے اور نہ ہی فوج اور پاسداران انقلاب میں انہیں قبولیت حاصل ہے۔ اس دوران مختلف اندرونی اور بیرونی اپوزیشن گروہوں نے بھی اب تک ان کے ساتھ کسی اتحاد میں دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے، اور احمدی نژاد کی اس صلاحیت پر بھی سنجیدہ سوالات موجود ہیں کہ کوئی قومی سطح کا اتحاد قائم کر سکتے ہیں وہ۔ یہی حدود اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ اگر محمود احمدی نژاد بیرونی مداخلت کی لہر پر سوار ہو کر منظر عام پر آتے تھے تو بہت جلد انہیں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا کہ آخر وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں نے ایران کے سیاسی ماحول میں ایک پرانا سوال دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ کیا احمدی نژاد واقعی وہی تھے جو وہ خود کو ظاہر کرتے تھے؟ ان کے بعض ناقدین کے نزدیک ان کے بدلتے رویے کا سلسلہ صدارت کے دور سے لے کر بیرون ملک دوروں تک اور حالیہ جنگ کے بارے میں خاموشی تک حد سے زیادہ بے ترتیب محسوس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احمدی نژاد کی پالیسیز نے ایران کو عالمی سطح پر مزید تنہائی کا شکار کیا ہے، جوہری تنازع کو بحران کی سطح تک پہنچایا اور ایران پر عائد پابندیوں میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو بہترین پروپیگنڈا مواد فراہم کیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ محمود احمدی نژاد پر ان قوتوں کے قریب جانے کی کوشش کا الزام لگا ہو جن کے ساتھ دشمنی کو وہ برسوں اپنی سیاسی شناخت کا حصہ بتاتے رہے۔ احمدی نژاد جو اپنی صدارت کے دوران اپنی سیاسی ساکھ کا بڑا حصہ اصلاح پسند رہنماؤں محمد خاتمی اور میر حسین موسوی کے ساتھ محض آرائی سے حاصل کرتے تھے، اقتدار سے باہر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ستمبر 2014 میں بعض مقامی ذرائع نے خبر دی کہ انہوں نے اصلاح پسندوں سے رابطے بڑھانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ محمد خاتمی سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اور آخر میں شاید سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ احمدی نژاد نے کبھی دانستہ طور پر اسرائیل کے مفادات کی خدمت نہ بھی کی ہو، ان کے ناقدین کا ماننا ہے کہ ان کی خارجہ اور داخلی پالیسیز نے عملی طور پر ایرانی خطرے کے اسرائیلی بیانیے کو تقویت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے منظرناموں میں ان کا نام بیک وقت عجیب بھی لگتا ہے اور کسی حد تک قابل فہم بھی۔ ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا ممکن نہیں، لیکن بنیادی تصاد یہی ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو برسوں تک سخت ترین مخالف اسرائیل موقف کے لیے جانا جاتا رہا، آج بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے کچھ حلقوں کی نظر میں ایران کے مستقبل کے لیے ایک ممکنہ آپشن بھی تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہی تضاد ایرانی سیاست کے سب سے عجیب سوالات میں سے
ایک کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ محمود احمدی نژاد آخر حقیقت میں ہیں کون؟ BBC Reads. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔